السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض سادسہ، اخوات اب کے احوال ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں اور اس میں کچھ مشق بھی ہم لوگوں نے کر لیا ہے۔ چلیے اس میں کچھ اور بولتے ہیں۔ المیت، اخ، اس کے بعد اخت لاب۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اپنے ایک سگے بھائی کو چھوڑتا ہے اور اپنی ایک اللاتی بہن چھوڑتا ہے، تو ایسے صورت میں سگے بھائی کو کیا ملے گا اور اللاتی بہن کو کتنا ملے گا؟ تو اس میں سب سے پہلے اصحاب الفروض کو حصہ دیا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب الفروض اس مسئلے میں صرف اصحاب الفروض میں سے ایک ہی ہے، اخت لاب ہے۔ اس کو حصہ دینے کے لیے ہم اخت لاب کے احوال پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ سیٹ ہو رہی ہے، کون سی حالت۔ تو النصف للواحدہ، دوسری ہے للاثنتین فصاعدا الثلثان ولہن السدس مع الاخت لاب ایک ایک کرتے جاؤ، ایک ایک قاعدہ پڑھتے جاؤ اور اس کو ملاتے جاؤ، جو سیٹ ہو جائے اسی کو رکھ دو۔ ایک ہے یہ حالت، پہلی حالت دیکھنے میں سیٹ ہو رہی ہے۔ پانچویں ہے ولا یسنا مع الاختین الا ان یکون معهن اخ لاب۔ چھٹی ہے ان یصرن اسبا مع البنات وبنات الابن۔ ساتویں ہے ویسقطن بالابن وبابن الابن وان سفل وبالاب وبالاخ لاب وام وبالاخت لاب ام اذا صارت اسبا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ساتویں حالت میں سے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں کہ اللاتی بہن ہے اور اللاتی بہن کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سگا بھائی بھی وارث ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اللاتی بہن ہو، جو ہے میت کی اللاتی بہن ہو، اس کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا باپ ہو یا سگا بھائی ہو یا ایک سگی بہن جو اسبا ہو رہی ہو، اگر ان میں سے کوئی ہو تو اللاتی بہن کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، ایسی صورت میں محجوب ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس مسئلے میں دیکھ رہے ہیں اخ ہے اور اخت لاب ہے، سگے بھائی کے ساتھ ایک اللاتی بہن ہے، اس وجہ سے اللاتی بہن کو یہاں محجوب کر دیں گے۔ اللاتی بہن یہاں کوئی حصہ نہیں پائے گی اور اخ لاب کو یہاں حصہ مل جائے گا اور یہ اسبا ہوگا۔ چلیے دوسرا مسئلہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اپنے ایک بیٹے کو چھوڑتا ہے اور ایک اللاتی بہن کو چھوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے کو کتنا ملے گا اور اللاتی بہن کو کتنا جو ہے ملے گا؟ ہم لوگ مین مشق جو کر رہے ہیں وہ اللاتی بہن کی ہے، اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسئلے میں اللاتی بہن آ رہی ہے۔ اللاتی بہن کو ہر مسئلے میں لکھایا جا رہا تھا کہ اللاتی بہن کی مشق ہو جائے، اور لگانے کا طریقہ تو آپ کو بتا ہی دیا گیا، آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بھی جس کی مشق کرائی جائے، اس کا نام اگر آ جائے، وہ وارث اگر آ جائے، تو اس کے احوال پہ جائیے اور پورے احوال پڑھیے، ایک نہیں، ایک پڑھنے سے آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا، کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ پورے احوال پہ جائیے اور پڑھتے جائیے اور سیٹ کرتے جائیے، جو سب سے زیادہ سیٹ ہو جائے گا اسی کو رکھ دیجیے۔ ہاں اگر حصہ ملنے والی کوئی حالت سیٹ ہو رہی ہو اور محجوب ہونے والی کوئی حالت سیٹ ہو رہی ہو تو محجوب ہونے والی حالت کو مقدم رکھا جائے گا۔ چلیے، تو کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے اور اپنے ایک اللاتی بہن کو چھوڑا ہے، یعنی المیت، ابن اور اخت لاب، تو ایسی صورت میں کس کو کتنا ملے گا؟ جن لوگوں کو اصحاب الفروض میں نہیں لکھایا گیا ہے پہلے آپ کو انہیں حصہ نہیں دینا ہے نا۔ اصحاب الفروض میں جن لوگوں کا نام نہیں دیا گیا ہے گویا وہ عصبات میں سے ہیں، ہے نا۔ اگر وارث ہیں، دو ہی طرح کے وارث ہوتے ہی ہیں، یا تو اصحاب الفروض میں سے کوئی ہوں گے یا عصبات میں سے ہوں گے، دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہی ہیں۔ ہاں البتہ وہ ایک موتق اور موتقہ ہے، ولا جن کا وراثت کا سبب بنتا ہے وہ نہ، ہے نا، اصحاب الفروض میں سے ہوتے ہیں، ہاں بلکہ وہ عصبات میں سے اگر آنا ہوں گے تو آئیں گے، اصحاب الفروض میں سے وہ نہیں ہوتے۔
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصحاب الفروض میں سے نہیں ہیں. تو آدمی کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے اور اپنی اللاتی بہن کو چھوڑا ہے. آپ ایک طرف سے ملاتے جائیے سب، اور غور کرتے جائیے کہ دیکھیں یہ حالت سیٹ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ سیٹ ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں سے جو سیٹ ہو. تو اب میں ہر ایک کو تو نہیں پڑھوں گا، اس میں آپ ساتویں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پہلی حالت بھی سیٹ ہو جا رہی ہے اور ساتویں حالت میں سے بھی کچھ نہ کچھ مل جا رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر محجوب ہونے والی حالت ہے اور حصہ ملنے والی حالت ہے تو محجوب ہونے والی حالت کو مقدم رکھا جائے گا، ہے نا. کیونکہ ایسے ہی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو اخت اب ہے اکیلی، اگر اللاتِ بہن اس کو 1/2 ملتا ہے. ساتویں دیکھو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیٹا ہو، بیٹا، پوتا، باپ، ہے نا، حقیقی بھائی یا ایک حقیقی بہن جو اسبا ہو رہی ہو، ان میں سے اگر کوئی ہے تو اس کو حصہ نہیں ملتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ یہاں 1/2 بھی دے دیں گے اور ابن کو دیکھتے ہوئے محجوب بھی کر دیں گے. تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ایسی کوئی حالت نہیں ہے کہ حصہ بھی پائے اور حصہ نہ بھی پائے، ہے نا. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں وَيَسْقُطْنَا بِالْإِبْنِ وَإِبْنِ الْإِبْنِ وَيَنْسَفُلُ بِالْأَبْ وَبِالْأَخِ لِأَبِ وَأُمٍّ وَبِالْأُخْتِ لِأَبِ وَأُمٍّ إِذَا صَارَتْ عَصَبًا. تو يَسْقُطْنَا بِالْإِبْنِ، لہٰذا اخت تسقط بالابن. ایسے ہی چلیے مان لیجئے ایک آدمی کا انتقال ہوا اور وہ اپنی ایک سگی بہن کو چھوڑا اور اپنی ایک اللاتی بہن چھوڑا. آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ایک سگی بہن ہے اور ایک اللاتی بہن ہے. ایسی صورت میں کس کو کتنا ملے گا؟ فرائض میں مین مسئلے ہی ہیں جو حساب کی طرح ہے نا. تو حساب میں زیادہ سوتر اور قواعد نہیں ہوتے ہیں، اس میں زیادہ مشق ہوتی ہے نا. تو چلو، اور اسی میں آپ پکے ہو گئے تو آپ پکے ہو گئے اور بھٹکتے رہے، آپ کو ڈاؤٹ رہا بار بار، تو اس کا مطلب آپ کا وہ جو قاعدہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے اپنی ایک سگی بہن کو چھوڑا ہے اور اس نے اپنی ایک اللاتی بہن کو چھوڑا ہے. سگی بہن تو اللاتی بہن تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، آپ کو اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی صورت میں آپ تمام احوال ملائیے. ایک بھی ہے، پہلے اخت کو حصہ دیجئے، اکیلی بہن، سگی بہن کے حوالے پہ جائیے. ایک ہو تو 1/2، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3. سگی بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہو تو اسبا ہوتی ہے نا. بیٹا اور باپ کے ساتھ ہوتی ہے تو محجوب ہو جاتی ہے. اس سے پہلے والی حالت آپ پڑھ چکے ہیں. بیٹی پوتی کے ساتھ ہوتی ہے تو اسبا ہوتی ہے. اور دادا کے ساتھ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک محجوب ہو جاتی ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک وہاں مقاسمۃ الجد ہوگا. تو آپ یہاں اخت ہے تو اخت کو آپ 1/2 حصہ دیں گے کیونکہ اکیلی ہے. ایک ہے تو 1/2، 2 نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ نہیں ہے، بیٹی پوتی کے ساتھ نہیں ہے، یہاں اللاتی بہن کے ساتھ ہے. بیٹی پوتی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللاتی بہن کے ساتھ ہے. بیٹا اور باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے. تو یہ سب لوگ نہیں ہیں. صرف حقیقی بہن کی ایک حالت ہی سیٹ ہوتی ہے. تو اب کتنا ملے گا؟ اب یہاں ملے گا اخت کو 1/2 ملے گا اور اس کے بعد اخت اب کو کتنا مل جائے گا؟ ایک بہن کے ساتھ کتنا ہوتے ہیں؟ 1/6 لکھا نا، وَلَهُنَّ السُّدُسُ. ہاں ایک بات جان لیجئے، ایک بہن کے ساتھ، ایک حقیقی بہن کے ساتھ اللاتی بہن 1 ہو یا 2 ہو یا 2 سے زائد ہوں، ان کا حصہ اگر ہوگا تو 1/6 ہی ہوگا. ابھی میں اس کا مسئلہ بولتا ہوں. اس میں دیکھیے ایک حقیقی بہن ہے تو اس کو 1/2 حصہ مل رہا ہے ایک حقیقی بہن کو، تکملۃ للثلثین. اور اخت اب ہے یعنی اللاتی بہن ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 1/2
6 ملے گا حصہ. اب 1/2 اور 1/6 حصہ آپ جوڑ لیں گے تو 2/3 حصہ ہو جائے گا. اگلا مسئلہ لکھیے. المیت اخت اختان لاب. المیت اخت اختان لاب. یہاں سگی بہن کو کتنا ملے گا؟ یہاں دیکھیے ایک سگی بہن ہے اور اللاتی بہنیں 2 ہیں. 2 اللاتی بہنیں ہیں. چلیے سگی بہن پہ آتے ہیں. سگی بہن کے حوالے پہ آتے ہیں. تو 1 ہو تو 1/2, 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3. اپنے بھائی کے ساتھ ہے تو اسباب بیٹی پوتی کے ساتھ ہے تو اسباب بیٹے پوتے یا باپ کے ساتھ ہے تو موجب ہو جاتی ہے. دادا کے ساتھ ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک موجب ہو جاتی ہے اور شافعیہ کے نزدیک یہ مقاسمۃ الجد ہوگا. چلیے تو اس کی کنڈیشن میں اس کے جو تمام صورتحال ہیں ان میں ہم سب سے بہتر دیکھ رہے ہیں کہ 1/2 حالت یہ سیٹ ہو رہی ہے. اختان لاب 2 اللاتی بہنیں ہیں تو 1 ہو تو 1/2, 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3. حقیقی بہن کے ساتھ 1/6 ہیں. 2 حقیقی بہنوں کے ساتھ کچھ نہیں ملتا ہے. تو اب ہاں 2 کے ساتھ کچھ نہیں ملے گا مگر یہ کہ کوئی اللاتی بھائی ہو جو اس کو حصہ دار بنا دے. یعنی اللاتی بھائی اسبا ہو جائے اور جب بطور اسبا جو اللاتی بھائی حصہ پائے گا تو ان کے درمیان 2:1 کے ریشیو سے یا للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے ان کے درمیان مال تقسیم ہو جائے گا. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں اخت کو ملے گا 1/2 اور اختان لاب کو جو ملے گا 2 بہنیں ہیں. اب دیکھیں 2/3 حصہ دیں گے کہ 1/6 حصہ دیں گے. 2 بہنیں ہیں تو آپ کی تیسری حالت اس میں سب سے زیادہ سیٹ ہوگی. تیسری حالت یہی ہے وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ. وَلَهَ السُّدُسُ نہیں کہا، لَهُنَّ کہا گیا. ان سب کے لیے سدس حصہ ہوگا چاہے 1 ہوں یا 1 سے زائد ہوں. ان سب کو 1/6 میں سے ہی برابر برابر حصہ دیا جائے گا. یہ نہیں کہ 1/6 1/6. ان کا حصہ 1/6 پوری جائیداد کا بانٹ کر کے ان کو 1/6 حصہ دے دیا جائے گا. اب اس میں سے جتنی بھی بہنیں ہوں گی حقیقی بہن کے ساتھ جتنی بھی بہنیں ہوں گی تو ان کو برابر برابر جو 1/6 حصہ ہے 1/6 مال کے طور پر جو ملے گا جتنا بھی اس کا اماؤنٹ بنے گا اس کو ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا جتنی بھی ہوں گی. اور برابر برابر تقسیم کرنے کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، سکھانا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں پہلے سے. تو ان کو 1/6 ملے گا. اچھا چلیے زوج اور اختان لاب ہے. زوج ہے اور اختان لاب تو اس میں کس کو کتنا ملے گا؟ آپ سب سے پہلے زوج کو حصہ دیجئے. شوہر کی 2 حالتیں ہیں. اولاد کی موجودگی میں 1/4 اور اولاد کی عدم موجودگی میں 1/2 ملتا ہے. یہاں دیکھیے فرع اولاد ہے کہ نہیں ہے. بھائی اور بہن کبھی بھی اولاد میں سے نہیں ہوتے. اس بات کو یاد رکھو گے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ بھائی اور بہن کو اولاد میں سے شمار نہیں کیا جائے گا. لہٰذا آپ اختان لاب کو دیکھتے ہوئے اختان لاب کو دیکھیں تو آپ زوج بھی دیکھیں تو میت کو ان کی اولاد نہ سمجھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے معمولی چوک کر جاتے ہیں، معمولی غلطی کر جاتے ہیں. اخت یا اخ لکھا ہوا ہے، اخت لکھا ہے یا اخ، تو اس کو ابن اور بنت کی جگہ پر سمجھ کر کے اور حصہ 1/4 دے دیتے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. زوج ہے اختان لاب ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کی یہاں فرع نہیں ہے. میت کی فرع یہاں نہیں ہے، لہٰذا ہم زوج کو 1/2 حصہ دیں گے. اور اختان لاب کو دیکھ رہے ہیں تو
دو اللاتی بہنیں ہیں، دو اللاتی بہنیں ہوتی ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ایک ہو تو 1/2 والا پورا آتے جائیے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو 1/2 اور 2/3 حصہ ان کو مل رہا ہے۔ اس طرح سے ہو جائے گا۔ جب پورا حصہ جوڑیں گے تو مسئلے میں اول ہوگا، ایک بحث آئے گی اول کی، یعنی پورا حصہ 7/6 ہو جا رہا ہے، یعنی کچھ حصہ بڑھ جا رہا ہے ان کا۔ تو اگر حصہ بڑھ جا رہا ہے پورا ٹوٹل جوڑنے سے تو کیسے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے اول کی بحث میں آپ کو اچھی طرح سے پڑھایا جائے گا۔ ابھی خالی آپ اس بحث میں صرف حصہ دینا سیکھ لیجئے کہ کسے کتنا حصہ ملے گا، بس اتنا کافی ہے۔ تو زوج کو آپ دیں گے 1/2 حصہ اور اختان لاب کو آپ دیں گے 2/3۔ چلیے ایک اور لکھ لیجئے، بس ایک اور ایسے ہی اس سے پہلے والی جو بحث ہے تاکہ وہ بھی ایک سرسری طور سے نگاہ میں آ جائے۔ زوجہ اور اخت لکھ لیجئے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور اس کی ایک بہن ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو کتنا ملے گا اور بہن کو کتنا ملے گا یہ آپ بتائیے۔ زوجہ کو حصہ دینے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ زوجہ کے احوال پہ جائیں گے، تو زوجہ بیوی کی 2 حالتیں ہیں، ہے نا، ان کو یا تو 1/4 1/8، یہ دو صورت میں سے کوئی ایک صورت ان کو ہر حال میں ملے گی۔ شوہر اور بیوی ان دونوں کی حالتیں ایک دم کلیئر ہیں، سب سے چھوٹی چھوٹی ہیں، سب سے کم کم ہیں۔ بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا یا 1/8، ربع حصہ ہوتا ہے یا ثمن۔ میت کی اولاد کی عدم موجودگی میں ربع مل جاتا ہے، اور موجودگی میں میت کی اگر اولاد ہے تو اس کی موجودگی میں ثمن حصہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور شوہر کی چونکہ مذکر ہے تو اس کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی 1/2 یا 1/4۔ ایک شوہر کو 1/2 1/4 اور بیوی کو 1/4 یا 1/8، سے اس کا آدھا ہے نا، بیوی کو اس کا آدھا ملتا ہے، یعنی شوہر کو بیوی کا ڈبل ملتا ہے۔ دونوں بات ایک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں آدمی کو ان کا آدھا ملا ہے یا ان کو فلاں آدمی کا ڈبل ملا ہے تو دونوں بات ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو زوجہ آپ دیکھ رہے ہیں میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں زوجہ کو حصہ مل جائے گا 1/4، اور اخت کو اکیلی ہے۔ آپ تمام اس کے جو 7 8 احوال لکھائے گئے ہیں اس میں آپ چیک کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس میں النصف للواحدہ ایک والی کنڈیشن سب سے جو ہے سوٹیبل بیٹھتی ہے، سب سے بہتر ڈھنگ سے بیٹھتی ہے، لہٰذا ایک ہے تو اس کو 1/2 مل جائے گا، اس کو زوجہ کو 1/4، بیوی کو 1/4 ملے گا، اور حقیقی بہن کو 1/2 حصہ مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی مشق مکمل ہو گئی۔ کل انشاءاللہ آپ کو ام کے احوال 2 لوگوں کے اور رہ گئے ہیں، اور دادی نانی الجدہ، یہ 2 کے احوال اور رہ گئے ہیں۔ کل آپ کو کے احوال پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔